الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معبود بھی ہے. اچھے اچھے پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود السلام ہو اس کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے طریقے پر عبادت ضروری ہے، جنہوں نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، جنت کی راہیں انہیں دکھائی ہیں، جہنم کے راستوں سے ڈرایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، آج 17 صفر 1435 ہجری مطابق 20 دسمبر 2013 عیسوی مسجد عزیزیہ میں جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے غموں کا علاج. غموں کا علاج، اس موضوع پر مختصر جامع خطبہ دیا گیا ہے جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. توجہ سے سنیے اور عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقوی میں کامیابی ہے. جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچے گا. جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارے گا وہ کل قیامت کے دن جنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ جنت بنائی ان لوگوں کے لیے گئی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ زندگی جس کا مالک اللہ عز و جل ہے، اس میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی میں غم، حزن، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، یا تو آزمائش کے لیے، یا تو بندوں کے گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ اور یہ جو غم ہیں مختلف قسم کے، ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، شدتیں ہیں، تکالیف ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں ہوتی ہیں، آخرت کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے۔ مطلب جنت کی جو زندگی ہے، آدمی کو اگر جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہوگی۔ اہل جنت، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، آمین۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات، اس بات کا اظہار کریں گے جس کو قرآن مجید کی آیتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تعریف تمام کی تمام اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں ہمیشہ رہنے والا گھر جنت عطا کیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، جس میں ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جائیں جہاں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی اور مصیبت نہ ہو، کوئی غم لاحق نہ ہو، تو پھر آپ جنت میں جانے کی تیاری کر لیں۔ جنت واحد وہ جگہ ہے جہاں کسی قسم کی تھکاوٹ، پریشانی، کدو کاوشیں، جد و جہد یا ٹینشن، مصیبتیں، پریشانیاں، شدتیں، تکالیف، مصیبتیں نہیں ہیں، مگر نہ دنیا کی زندگی میں تو یہ چیز لاحق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ غموم، یہ پریشانیاں، یہ مصائب دنیا کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اسی لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ طلب کی۔ اور اگر ہم قرآن آیات پر غور کریں، آدمی کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں کیوں زیادہ آتی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آج کے خطبے کو اگر ہم یوں ڈیوائڈ کریں تو 3 حصے اس کے ہو سکتے ہیں، خطبے کے 3 پوائنٹس بس۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی میں غموں اور پریشانیوں کا آنا۔ نمبر 2، اس کے اسباب اور ریزنز۔ نمبر 3، اس کا علاج کیا ہے۔ بس پہلا پوائنٹ ختم ہوا کہ دنیا میں ہوتا ہے غم، معلوم ہے آپ کو، جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں پریشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر دنیا میں ایسا ہم عمل کریں، وہ کام کریں جو ہمیں اس گھر میں پہنچا دے جہاں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت نہیں ہے، ورنہ جہنم میں انسان پورے غم میں رہے گا۔ ایک آدمی دنیا میں بھی غموں پریشانیوں کا شکار رہا اور جہنم کی آگ میں چلا گیا، اس سے زیادہ پریشانیاں وہاں اس کو بھگتنی پڑ رہی ہیں، یا اس کے سامنے وہ چیز آ رہی ہے، تو یہ برباد ہو گیا انسان۔ دنیا میں بھی اپنے آپ کو غموں سے بچانا، ایک راحت کی زندگی گزارنا، اور ایک ایسے گھر میں جانا مرنے کے بعد جہاں کسی قسم کا غم نہ ہو، اور وہ ہے جنت۔ اس کے لیے محنت ہے، اور پچھلا خطبہ، اس سے پہلے والے خطبے میں جنت اور جنت کو پانے کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غم کیوں آتے ہیں؟ یہ پریشانیاں، مصیبتیں بہت آتی ہیں۔ دیکھیے زندگی میں
آدمی کے پاس دولت بھی ہے، غم بھی ہے. آدمی غم کا علاج خریدتا نہیں ہے. پیسہ ہے لیکن دماغ میں سکون نہیں ہے، یا دل مطمئن نہیں ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے. جیسا اردو میں بولتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے میرا. بولتا ہے اتنا کماتا ہوں، اتنی محنت ہے، اتنی پراپرٹی ہے، سکون نہیں ہے دماغ میں، ٹینشن ہے لائف میں، اور دل بے چین ہے، مضطرب ہے. اور اصل پریشانی دل ہی کی پریشانی، اصل غم جو لاحق ہوتا ہے وہ دل کو. تو آدمی کو کیوں یہ چیز زندگی میں زیادہ ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کیا وجہ ہے. اس کی وجہ ہے اللہ سے دوری، اس کی وجہ ہے تغفل، اس کی وجہ ہے غفلت کی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو آیتیں اس کی دلیل. پہلی آیت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا، جس نے اچھا کام کیا، وهو مؤمن من ذکر او انثى، مرد ہو کہ عورت ہو، مرد یا عورت اگر اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، وَهُوَ مُؤْمِن، دوسری کنڈیشن ایمان کی کیفیت میں، ایمان کی حالت میں. یہ دو کام بندے اگر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو غموں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو ہٹانے والا، اچھی زندگی کا مالک ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ضرور بضرور ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے. کیا مطلب اچھی زندگی؟ جس زندگی میں غم ہو اس کو اچھی زندگی بولیں گے؟ نہیں. جس زندگی میں ٹینشن سے، پریشانیاں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، نہ نیند سے، نہ رات کو چین ہے، نہ دن کو سکون ہے، کیا وہ اچھی زندگی ہے؟ نہیں. تو حیات طیبہ کا مطلب رات اور دن کا سکون، گھر میں بھی ٹینشن نہیں، باہر بھی ٹینشن. تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، عمل صالح ایمان کے بعد. ایمان ویسے جیسے اللہ نے کہا ویسے نہیں جیسے ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان بہت سارے لوگوں کا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط ایمان ہے. صحیح ایمان یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، اولیاء بزرگان دین نفع و نقصان کے مالک ہیں. یہ غلط ایمان ہے. صحیح ایمان یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے. تو ایمان ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا. اور نیک عمل کا مطلب وہ عمل جو بدعت پر نہ ہو، کیونکہ اس کو نیک نہیں کہتے. عمل صالح کا مطلب جیسے تابعین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تقریباً ہے، کہتے ہیں عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل اخلصہ واصوبہ، وہ عمل نیک عمل ہوگا جو خالص رب العالمین کے لیے کیا جائے گا اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا. اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ریاکاری عمل میں ہے، تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہوا. اگر عمل اللہ کے لیے خالص ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، بدعت پر ہے، لوگوں کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ عمل نیک نہیں ہے. تو حیات طیبہ کے لیے دونوں شرطیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں. ایمان تو سب لائیں. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کیسے رکھنا چاہیے؟ ایمان قوی اور مضبوط کیسے ہوگا؟ ان اسباب کو پتہ لگایا جائے اور اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو قوی کریں، مصیبت کریں، مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک طاقتور، ایک کمزور، ایک قوی اور ایک ضعیف. تو ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے، قوی، ٹھیک ہے. دوسری چیز نیک عمل، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں ہم لاتے ہیں تو اسی صورت میں انشاءاللہ ہمارے لیے حیات طیبہ ہے، جس کا وعدہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دوسری آیت من اعرض عن ذکری. اچھا، اس کی پہلی آیت پر غور کیجئے. اگر کسی نے اپنے ایمان کو کمزور کیا یا ویسا ایمان نہیں لاتا جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر وہ غم سے بچے گا نہیں، نہ دنیا کے نہ آخرت کے.
اور اگر ایمان تو وہ لایا جیسے اللہ نے چاہا، لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعت کا شکار ہے، ہر مہینے میں بدعت ہے، ہر عبادت میں بدعت ہے، تو پھر اس کو سکون نہیں ملے گا، پھر اس کو اطمینان بخش لائف اچھی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما الى آخر الآیت۔ یہ بھی آیت گزر چکی اس سے پہلے، مشہور آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے، چاہے مرد ہو یا عورت، اعرض عن ذکری، میری یاد سے غافل رہا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی ذکر کو بھلا دیا، اعراض کیا، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں ہے، شام کرتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں ہے، نہ گھر میں اللہ کا ذکر ہے، نہ بازار میں اللہ کا ذکر ہے، نہ سفر میں ہے، نہ حضر میں ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب زندگی تنگ؟ پھر غم، معیشت ضنکا میں غم ہوں گے، معیشت ضنکا میں مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بے چینی ہوگی، اضطرابی حالت ہوگی، آدمی پریشان پوری زندگی گزارے گا، وقت سے پہلے بال پک جائیں گے، بلڈ میں شوگر آ جائے گا، بی پی ہمیشہ ہائی ہوگا، یہ سب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جوان بچوں کو بول رہا ہے کیسے بھائی ٹینشن ہو سے، ارے کیسے ٹینشن بھائی، اتنی اچھی نوکری ہے، 6-6 ہزار ریال اٹھاتے ہیں 7 مہینے کے آخر میں، بیوی خوبصورت، کھانا پینا، گھر اچھا، گاڑی، بچے بھی ہیں، پھر ٹینشن ہے، زندگی میں غفلت ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے قریب نہیں ہے، تو پیسہ کیا کرے گا پھر؟ سکون لائے گا پیسہ؟ لوگ سب پیسوں سے سکون ملتا ہے؟ نہیں، آدمی دال کھا کر سوتا ہے سکون سے، بعض لوگ مرغی اور مندی کھا کے سکون سے نہیں سوتے۔ یہ کیسے بھائی دال کھا کے وہ سکون سے سو رہا؟ اس کے دل کو سکون ہے، اور یہ جو ہے گوشت کھایا، ابھی آج کٹا ہوا بکرا، پورا بکرا کھایا لیکن سکون نہیں، تو کھانے سے پیسے سے سکون نہیں ملتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے سکون قلب۔ الا بذکر اللہ، دیکھیں قرآن لفظ ہے سکون دینے والا، ہمارے جسموں کا خالق ہمارا رب کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دل مطمئن ہوتے ہیں۔ بات ختم ہے، کھانے میں نہیں، پیسے میں نہیں، دنیا کی دولت میں نہیں، عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں، بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ میں تطمئن القلوب ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ لہٰذا انسان اگر غفلت کی زندگی گزارے گا، اللہ سے دور ہوگا، تو پھر شیطان اس کے قریب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا، یا ادھر جائیے یا ادھر جائیے، اللہ کے قریب جائیں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ سکون کی زندگی دے گا، اللہ اچھی زندگی دے گا، مرنے کے بعد اخروی زندگی میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کی یاد، اس کی عبادت سے دور ہوں گے، شیطان کے قریب ہوں گے، شیطان کے حملے ہوں گے، اور شیطان جو ہے آپ کے ساتھ جیسے چاہے گا ویسے کھیلے گا، جیسے چاہے گا ویسے کھیلے گا، اور پھر غم ہوں گے، پریشانی ہوں گے، مصیبتیں ہوں گے، خواب میں بھی ڈرائے گا، بیداری میں بھی ڈرائے گا، رات میں بھی ڈرائے گا، دن میں بھی ڈرائے گا۔ تو معلوم ہوا یہ غم اور پریشانیاں، مصیبتیں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے، گناہوں کی زندگی میں پڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں سکھائے اپنی امت کو۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان قوی کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم عمل صالح کریں، بدعت نہیں، سنت پر عمل ہو، سنت پر، ہر عمل سنت پر ہو، ذکر سنت پر، نماز سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، روزہ، عمرہ، عبادات سنت کے مطابق، ماہ سفر میں بھی شادی کریں کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، سنت کے مطابق، بدعات نہیں جو پھیلائی گئی امت میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعت کرنے والا بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لہذا وہ اپنی بدعت سے کبھی توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ ہے یا اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور اس کے بجائے گناہ کا کام کرنے والا اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ اور غلطی کر رہا ہوں،
تو اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کر لے گا. یہ مطلب ہے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا. لہٰذا انسان بدعات سے اپنی زندگی کو بچائے، سنت کے مطابق عمل کرے. اور سنت کے مطابق عمل کرنے میں دعائیں بھی ہیں، غموں کا علاج ہے اس میں. ایک دعا یہاں نقل کی گئی ہے، غموں کا علاج دعا میں ہے، تعویذ میں نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ سن کر چلے جائیے، بڑا اہم پوائنٹ ہے. علاج کیسے بھائی؟ اگر زندگی میں آ گئی آزمائش ہو گئی، غم لاحق ہے، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کی پناہ مانگیے. صبح شام کی دعاؤں میں ہے یہ. نبی علیہ السلام، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ووضع الدین وغلبۃ الرجال. اور یہ جو اس دعا میں بڑی پیاری دعا ہے، حسن مسلم میں موجود ہے. اس دعا میں جن چیزوں سے پیارے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، یہی چیزیں انسان کی زندگی میں پریشانیوں کے اسباب ہیں. دیکھیے یہی غم اسی کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، من الہم، غم سے، والحزن، فکر سے. کہتے ہیں ہم اور حزن میں فرق. ایک غم جو آ چکا ہے، ایک غم جو آلریڈی لائف میں چل رہا ہے، اس سے اللہ کی پناہ. ایک مستقبل میں، فیوچر میں ایسی پرابلمز نہ آئیں، دونوں سے پناہ مانگی نبی علیہ السلام. والعجز، کمزوری، یہ بھی کمزوری بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، یہ بھی ایک قسم کی. جیسے غم پریشانی ہے، ویسے عجز یعنی عاجز ہونا، نیکی نہیں کرنا، نیکی سے دور ہونا، گناہ میں پڑے رہنا، عاجز ہو جانا اطاعت سے، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگی ہے. والکسل، سستی کاہلی، یہ بھی مصیبت ہے. سستی کاہلی یہ بھی مصیبت ہے. آدمی سستی کاہلی کا شکار ہو جائے تو وہ پھر نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ اللہ کی عبادت ویسی کرے گا جیسی کرنے کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ مانگی. والجبن، بزدلی بھی مصیبت ہے. اس سے بھی زندگی جو ہے، اب بزدل زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے. بہادر مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں. اور ایمان والے اپنے بچوں کو بزدلی کی تعلیم نہیں دیتے، بہادری کی تعلیم دیتے ہیں. ڈرا کے نہیں سلاتے، بڈھا آ جا رہا سو جاؤ بیٹے. بڈھے سے نہیں ڈراتے کوئی ایمان والے، اللہ سے ڈراتے اپنے بچوں کو. ہے نا ہمارے پاس بڈھا آ رہا ڈراتے سو جاؤ، وہ بھی جھوٹ بول کے ڈرا رہے. بڈھا آتے ہی نہیں، کہاں ہے بڈھا؟ بچپن میں بڈھا آ گیا، اندھیرے سے ڈرا رہے، اس سے ڈرا رہے. جہنم سے ڈراؤ، قبر کے عذاب سے ڈراؤ بچوں کو، بہادر بناؤ. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے بزدلی کا شکار نعوذ باللہ من ذلک. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام کی اس دعا میں بزدلی، جو کہ ایک غلط صفت ہے، اچھی عادت نہیں ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی. والبخل، کنجوسی، مارواڑیوں کی مصیبت، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. کیونکہ کنجوس مومن نہیں ہوتا ہے. مومن اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو نہیں خرچ کریں گے، کنجوسی ہوگی، بخل ہوگا تو زندگی اچھی نہیں ہوگی. پھر اچھی زندگی اس کی ہوتی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. کیوں وہ خرچ کرتا ہے؟ زکات ادا کرتا ہے، مال کی صدقات خیرات کرتا ہے، جہاں کار خیر ہے آگے بڑھ کر حصہ لیتا ہے. مسجد کا مسئلہ ہو یا یتیم خانے کا مسئلہ ہو، کسی بیوہ بہن کا مسئلہ ہو یا غریبوں کا مسئلہ ہو، آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. اس کے دل کو سکون ملتا ہے. دیکھیں دل اس سے نہیں، بخیل پیسہ جمع کرتا ٹینشن رہتا ہے اس کی. آپ نکالیے پیسہ اللہ کی راہ میں، سکون ملتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم نے کسی کی مدد کی. میں نے کسی بیوہ کو سہارا دیا، کسی یتیم کی مدد کی، مسجد میں میں نے پیسہ دیا، میں نے مدرسے میں پیسہ دیا، میں ایک ضرورت مند کی ضرورت میں نے پوری کی. دل کو سکون ملتا ہے. اور یہی تو ہے مطلوب، اور یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ سکون کیسے حاصل ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی بخل سے، وضع الدین، اور کیا کہتے ہیں، قرض کے بوجھ سے. قرض کا بوجھ بھی آدمی کی زندگی کو پریشان کر دیتا ہے نا. آدمی قرض لیتا ہے، پریشان رہتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے اس کی زندگی، وہ پریشان رہتا ہے بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض کے پیسہ جو قرض لیا جاتا ہے، قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی اللہ کے، اللہ مجھے بچا قرض کے بوجھ. وغلبۃ الرجال، اور مردوں کے غلبے سے، کہ مردوں کا قہر ہو جائے، تسلط ہو، لوگ پر حملہ کرے، مرد جو ہے ہمیں مارے کرے، تو اس سے بھی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں. لہٰذا اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اور یہ دعا ہے.
جو بخاری مسلم کی ایک لائن جو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا پڑھیں گے تو اس میں کس کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ عز و جل. کہ اے اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے بچا، یہ پریشانیوں سے بچا. تو اللہ بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ بچائے گا. لیکن اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں، تعویذ گلے میں لٹکائیں تو، کیونکہ آج کل غموں کا علاج، غموں کے علاج کے لیے کانٹیکٹ کیجیے اس نمبر پر. غموں کے علاج کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیے، ویب سائٹ پر گئے، کانٹیکٹ کیے، آئیے تشریف لائیے. تشریف لے گئے، بڑی مشکل سے تشریف لے گئے. اب وہاں گئے تو وہاں تعویذ ہے ہر چیز کی. کیا پرابلم ہے؟ میاں بیوی کا ٹینشن، یہ تعویذ ہے. بچوں کا ٹینشن، یہ تعویذ ہے. برے برے خواب آتے ہیں، یہ تعویذ ہے. وہ کاروبار میں مسئلے بہت ہیں جی، اچھا کاروبار کے مسئلے ہیں، یہ تعویذ. ہر مصیبت کی ایک تعویذ ہے اور ہمارے لوگ اس کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. افسوس کہ جو ہے یہاں رہ کر بھی جو ہے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے. بلاد توحید میں، توحید کے ملک میں بھی اب لوگ اس کو تعویذ غلط ہے چلے لوگ استعمال کرتے ہیں. لوگوں کا استعمال کرنا صحت کی دلیل نہیں ہے. یعنی لوگ اکثر سگریٹ پیئیں تو سگریٹ حلال ہے، حلال ہے، پی سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بسم اللہ بول کر پی سکتے ہیں. نہیں، لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے. فلمیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں تو صحیح ہے، فلمیں دیکھتے ہیں. اکثر لوگ کلین شیو ہے، اکثر عورتیں بے پردہ ہیں. نہیں بھائی صاحب، دلیل اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، صحابہ کا عمل ہے. لوگوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں. تو لوگ تعویذ استعمال کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو غیر قرآنی تعویذیں ہوتی ہیں، قرآنی تعویذات ہوتی ہیں. حدیثیں آپ چھوڑیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غموں کا علاج نہیں بتایا اپنی امت کو؟ چھوڑ دیا. یہ دعا بھی جو آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، اس میں علاج ہے. آپ دعا پڑھیے، دعا کیجیے اللہ سے، اللہ آپ کو غموں سے علاج وہ محفوظ رکھے گا. لیکن اس کے بجائے تعویذ استعمال کرنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر حدیث سے سنیے آپ. نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. آدمی سعودی عرب میں نہیں لٹکا تھا، چھپ چھپ کے لٹکا تھا. جیسے ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے کوئی لڑکے، وہ نہیں معلوم کہاں سے آ گیا تھا، کیسے آ گیا تھا، وہ بس اپنے یہاں برابر کرتے، پکا کرتے. یہاں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے بعد اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرے انسان. یہ تعویذ علاج نہیں ہے، کسی چیز کا علاج نہیں ہے تعویذ، کیونکہ تعویذ استعمال کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. جی اب بولیے. ایک دوسری حدیث من تعلق شیئا فقد وکل الیہ. جس نے تعویذ لٹکائی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں مانگ لے اسی سے. اب تعویذ ہی تجھ کو بچا لے، تعویذ بچائے گا ہمیں. نمبر 2، تیسری، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو ہاتھ میں باندھا ہوا دیکھا ہے تعویذ. فرمایا کہ یہ کیا باندھے ہوئے ہو، کیوں باندھے ہوئے؟ کہا کہ من الواہنہ، ایک بیماری تھی، واہنہ اس کا نام تھا، اس بیماری سے بچنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گے ایسے ہی مر جاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو. یہ حدیثیں ہیں. تعویذ منع ہے. اچھا اگر قرآن کی ہو تو جی ٹھیک ہے، چلو. لیکن آپ نے کبھی تعویذ کھولیے، اس کو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ نمبر ہے، نمبر 7 8 9 10 11. کہاں سے لا لیے نمبر 7 8 6؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ہے، یہ قرآن کے نمبروں میں آیا ہے. تو پھر ہم نمازوں میں بھی سب نمبر پڑھیں گے، 43 54. اس کا پھر سورہ فاتحہ کے بھی نمبر نکلتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 7 8 6 نکلے، سورہ فاتحہ کے بھی نمبر نکلیں گے 96 54 78 19. حمزہ صاحب کو بولیں گے یہ نمبر پڑھو، ہم بھی پیچھے پورے نمبر یاد کریں گے. مذاق ہے، یہ کھیل ہے دین کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو پڑھیے آپ. قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا بھائی صاحب، بہن صاحبہ، لٹکانے کے لیے نہیں آیا، پڑھ کر عمل کرنے کے لیے آیا. سورہ فاتحہ پڑھیے، شفا ہے. آیت الکرسی پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر اسی آیت الکرسی کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے یا لٹکانے سے؟ حدیث میں کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس سے پوچھ ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے آیت الکرسی پڑھی شیطان بھاگ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے یا لکھی جائے یا لٹکائی جائے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ہم نے سمجھا اچھا سورہ بقرہ سے شیطان نہیں آتا، پڑھنے سے محترم اب پڑھیے آپ. لیکن ہم لگا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں. آیت الکرسی کی تعویذ بنی ہوئی ہے قرآن کی،
تو کہتے ہیں قرآن کی قرآن شفا ہے نا، قرآن شفا ہے، قرآن کس لیے اترا؟ ہدایت کے لیے اترا، اس کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اس پر۔ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، قرآن لٹکانے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے۔ ایک دوسری چیز، اس کو لٹکا کر کہاں جاتا ہے آدمی؟ ٹوائلٹ میں بھی جاتا ہے۔ قرآن آیات ہے۔ پہلی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی جتنی حدیثیں عام ہیں، قرآن والی تعویذ غیر قرآن والی تعویذ نہیں۔ جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے حوالے اس کو کیا جائے گا۔ ہم غموں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو تعویذیں دے رہے ہیں اور وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، دکانیں بھر رہے ہیں، لو تعویذ لو، یہ لو، میاں بیوی کو الگ کرنے کے الگ تعویذ، محبت جیسا وہ کیا ہے تمیمہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں، تیولا، ایک زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے قسم کی تعویذ تھی، تیولا اس کا نام تھا عربی میں، میاں بیوی کو قریب کرنے کے لیے وہ تعویذ استعمال کی جاتی تھی۔ یہ تعویذیں غلط ہے پوری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی پیاری پیاری یہ دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اپنا ایمان پختہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، نیک عمل کیجئے، قرآن پڑھیے گھر میں، کوئی شیطان نہیں آئے گا، کوئی گھر میں نحوست نہیں ہوگی، یا غم اور پریشانی آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم دعائیں تو پڑھتے نہیں جو امت کو سکھائی ہیں ہمارے وسلم نے، اور ہم جو ہے تعویذوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور کبھی تعویذ لٹکا دی، اور کبھی وہ تعویذ کے لٹکانے کے بعد غم ختم ہو گیا تو ہمارا ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور بڑھتا نہیں ہے، اور کمزور۔ دیکھو میں لگایا تعویذ، فلاں صاحب کے پاس میں گیا، انہوں نے تعویذ دی، جب سے میری پرابلم ختم ہو گئی۔ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ تعویذ کسی کی پرابلم کو دور نہیں کرتا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور نہ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، غلط راستہ دکھاتے ہیں، ان کی نظر آپ کی پاکٹ پر ہے، آپ کی جیب پر ہے، نعوذ باللہ۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے یا آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ آدمی اپنی دنیا اور آخرت کو بچائے، دنیا میں وہ کام نہ کرے جس سے آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا لاس ہے، سب سے بڑا سب سے بڑی نقصان دینے والی چیز ہے۔ لہٰذا تعویذوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور آدمی کے عقیدے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے بعض دفعہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ تعویذ لٹکانے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، اللہ نہیں بلکہ یہ چیز مجھے فائدہ پہنچائے گی اور نقصان سے بچائے گی، تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی نفع دے گا، اللہ ہی مجھے شر سے، نقصان سے بچائے گا اس تعویذ کے ذریعے، تو یہ چھوٹا شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہر دو صورت میں وہ چیز شرک ہوگی، اور شرک سے بچنا زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لہذا تعویذوں میں علاج نہیں ہے، تعویذیں صحیح نہیں ہے۔ اگر تعویذ لٹکاتے تھے تو توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور اس سلسلے میں بھی حدیثیں آئی ہیں جو تعویذ کو کھول دے، آپ اس کو کھول کے بھی دیکھیں، نمبر وغیرہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، بیکار کے ہاں میم صاد وغیرہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، اگر یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ آیتیں آپ کو نظر آتی ہیں یا کچھ اللہ کے نام آپ کو نظر آتے ہیں یا آیت الکرسی نظر آتی ہے، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام یاد کرنے کے لیے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا، اے رحمان مجھ پر رحم کر، اے غفور مجھ کو بخش دے، اے سمیع میری پکار کو سن لے، اے مجیب، اے غفور، اے رحم کرنے والے مجھ پر۔ اس طریقے سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اللہ کے ناموں کے پیپر بنائے یا اللہ کے ناموں کو تختیوں پر لکھ کے جو ہے ہم لٹکائیں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پلیتے تعویذیں غلط ہے، غلط راہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو اس سے بچائیے، اور توحید کے مطابق زندگی گزاریے۔ غموں کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے۔ یہ دعا سیکھیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری آئی ہیں، یہ علاج ہے اس میں، اس کو پڑھیے۔ اس کو چھوڑ کر تعویذیں وغیرہ استعمال کرنا یہ غلط ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے، لہذا دھوکے میں نہ آئیے، صحیح علم حاصل کیجئے، اپنے عمل کو ٹھیک کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کیجئے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پر جس نے بھروسہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن کسی نے اللہ پر نہیں بلکہ تعویذ پر بھروسہ کیا تو اسی صورت میں اس کو تعویذ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پلیتے پر اس نے بھروسہ کر لیا تو پلیتے کے حوالے اس کو کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ لہذا اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنا اور غلط راستوں سے بچانا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
صحیح اور غلط کی پہچان کریں، حق اور باطل کو پہچانیں، علم حاصل کریں، حق کو پہچان کر اس پر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور غلط کو پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد مغرب میں درس ہوگا انشاءاللہ تفسیر کا، جیسا کہ معلوم ہے۔ دوسری چیز جو گزارش کی گئی ہے، مسجد کا جو مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں حمامات کا اثر نو جو ہے تعمیر ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے، بہت سارے بھائیوں نے کافی مدد کی ہے۔ اسٹل ابھی بھی رقم کی ضرورت ہے، جو تقریباً 10,000 ریال کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ میں سے جو بھی اس سلسلے میں کوئی بھی آگے بڑھ کر مسجد کے اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں، تو عبداللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اندر آفس میں، مکتب مسجد کے، آپ کے انتظار میں۔ جو بھی دینا چاہیں اللہ کی اس گھر میں، اس گھر کی تعمیر میں، ظاہر بات ہے حمامات کا بھی تھا کہ لوگ وہاں وضو کرتے ہیں اور وضو سے اجر ملتا ہے، اور یہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے مسجد بنانا اور مسجد کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا، مالی تعاون کرنا، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، اس ضمن میں مسجد کا کوئی بھی کام ہو، اس میں آپ تعاون کرتے ہیں تو اسی صورت میں وہ اجر آپ کو ضرور ملے گا، جیسا کہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات بیان کی ہے۔ لہٰذا آپ سے مدبرہ التماس ہے، یہ اپنی مسجد ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ مسجد ہے یہ، تو اس سلسلے میں جو بھی ہوتا ہے وہ آپسی تعاون سے ہوتا ہے۔ یہ امام صاحب نے مجھ سے کہا اور انہوں نے بھی کہا، عبداللہ بھائی نے بھی، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی تعاون آپ کرنا چاہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ 10,000 ریال تقریباً باقی ہے ابھی کام، کیونکہ کام بڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حمامات بند ہے اس سلسلے میں، لہٰذا اگر وہ رقم آپ سب مل کر آپس میں شیئر کر لیں یا ابھی اس کو ختم کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے کام مکمل ہو جائے گا، تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہے چیز تیار ہو جائے گی، اور جتنے لوگ وضو کریں گے اپنے چہروں کو دھوئیں گے آپ کے لیے اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اجر اور نیکیاں ہی کل قیامت کے دن بندے کے کام میں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔